السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اماں حلیمہ ایک نیک اور رحم دل خاتون تھیں۔ ان کا شوہر بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت سے گاؤں میں رہا کرتے تھے، مگر بہت غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا، صبر شکر کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے، جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ اور ان کے شوہر کے پریشان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ گھر میں جو اونٹنی موجود تھی، وہ بھوکی ہونے کی وجہ سے سوکھ چکی تھی، اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جایا کرتی تھیں اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتیں اور اپنے ساتھ گاؤں لے آتیں، تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدھی پر سوار ہو گئیں۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدھی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتے۔ حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح اس سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے، مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام خواتین نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ جہاں تک والدہ کا تعلق تھا، وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہ تھیں۔ اس بچے کی وراثت میں بھی کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہ تھا، غرض ایک طرف غریب بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایسے میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ اس وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئی اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جس سے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعد میں واپس پہنچے۔ حلیمہ کے شوہر نے جب اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہیا اور خود بھی پیا، حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھیں اور انہی میدانوں میں گئی تھیں جہاں دوسرے جانور گئے تھے، مگر دوسرے جانوروں کے برعکس ان کے تھن دودھ سے بڑے ہوئے تھے اور پیٹ چارے اور پانی سے۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟
مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت ہے، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق میں فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے جایا گیا اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصے اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت کرتے تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب بھی اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئیں مگر پھر اصرار کرنے پر راضی ہو گئیں اور دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی، اور اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرتے تھے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزر اوقات کرتے تھے اور اس بچے کو بکریوں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یوں ننھا بچہ 9 سال کا ہو گیا اور ایک دن سوداگروں کا قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، عبادت کر رہا تھا، جو ان دستاویزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھیں، اور یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ جس میں یہ دونوں چچا بھتیجے تھے عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اس سے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیے ہوئے نظر آتا تھا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر راہب جو پہلے بڑی دلچسپی سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا کہ اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے اس قافلے والے کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ یہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے ہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے ہاں پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہوئے، عیسائی راہب ہر ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے۔ راہب نے قدرے ناراضگی سے کہا کہ اس پر قافلے والوں کا شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ نوعمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جوابات دیتا رہا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ اس نے اس کی ابا کاندھے سے اٹھا کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کی
اور اسے بچے کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، مگر مطمئن ہونے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا، بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چچا نے، جو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ راہب نے پورے یقین سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ چچا نے جواب دیا، پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا۔ وہ انتقال فرما گئے ہیں جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ بالکل سچ ہے۔ راہب نے فوراً تصدیق کی، اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔